جدید ٹیکنیکس ہیں، جدید ٹیکنیکس جتنے بھی کوچز ہیں وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ ہماری ہاکی کا بیسیکلی ڈکلائن جو ہے، جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ نے ساری ہاکی کھیلی، آپ نے فیلڈ ہاکی کھیلی، آپ نے گراس پہ کھیلی، ٹرف کی جیسے ہی باری آئی، ٹرف پہ کم ہاکی کھیلی نا کمپیریٹیولی، اب کیا میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، نہیں آپ کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کمپیریٹیولی جیسے ہی پاکستانی ہاکی جو ہے گراس سے موو کر کے ٹرف پہ آئی ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ٹرف کی وجہ سے کوئی ڈکلائن آیا پاکستانی ہاکی کو؟ اگر آپ ماضی نکالیں تو پاکستان ہاکی نے ٹرف پہ زیادہ ٹورنامنٹ جیتے، صحیح، اتنی کی موجودہ ٹیم نے نہیں جیتے. ٹھیک ہے. اب جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ جو آپ جس چیز کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں نا، وہ میں سے اگری نہیں کر رہا. صحیح. وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ بات یہ ہے کہ جو کھلاڑی ہیں، موجودہ کھلاڑی ہیں، ان کو اگر آپ کمپیئر کریں ماضی کے جو کھلاڑیوں کے ساتھ تو بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح. فقدان کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ ایک کھلاڑی، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں ہاکی کے ساتھ بڑا کمیٹڈ تھا. میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہاکی کے ساتھ تھا. میں سو رہا تھا تو تب بھی میری ہاکی، میرے ذہن میں ہاکی کے لیے پلاننگ ہوتی تھی. واش روم میں بیٹھا ہوں تو تبھی میں ہاکی کے بارے میں سوچ رہا تھا. اگر کھانا کھانے بیٹھا ہوں تو نوارا منہ میں ڈالا ہوا ہے تو تبھی میں ہاکی کے بارے میں سوچ رہا تھا. تو یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ ہوتی ہے. اب ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، نہ یہ فزیکل ٹریننگ کرتے ہیں. اب بات دیکھیں، جو جدید ہاکی کی بات آپ کر رہے ہیں نا، تو ساری چیزیں ایک طرف چھوڑ دیں. آپ جب آپ فٹ ہی نہیں ہیں تو جدید ہاکی کو آپ کیا کریں گے؟ جب آپ کا جہاز ہی فٹ نہیں ہے اور جہاز ہی ٹیکنیکل کلیئر نہیں ہے تو اس کو آپ اڑائیں گے کیسے؟ آپ نے پورا ٹورنامنٹ دیکھا، پاکستان کی پرفارمنس ارجنٹائن کے خلاف دیکھی، ساؤتھ افریقہ کے خلاف دیکھی، اسپین کے خلاف دیکھی، آسٹریلیا کے خلاف دیکھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے 5 سینئر پلیئرز ہیں وہ بھی ٹیم کا حصہ تھے؟ ریحان بٹ نے جیسے اسپین کے خلاف اچھا پرفارم کیا، اس نے گول بڑا پیارا کنورٹ کیا، اس کے بعد پھر وسیم نے بھی گول سکور کیا، آگے کھیلا. مجھے یہ بتائیں کہ اس تمام ٹورنامنٹ کو آپ دیکھتے ہیں، جب اس پورے ٹورنامنٹ میں آپ کو ٹیم کی پلاننگ میں پرابلم نظر آ رہا ہے؟ فٹنس کا تو ایک ایشو سامنے نظر آ گیا کہ فٹنس کا ہے، سینئر جونیئرز کا کمبینیشن کرونک ایشو تھا. بولا بالکل ٹھیک ہے، فٹنس کا تو کرونک ایشو ہے ہی. کیا پلاننگ میں بھی کہیں پرابلم ہے؟ ڈیفینیٹلی لیک آف پلاننگ پری اور آفٹر میچ. دیکھیں، پری میچ پلاننگ جو ہوتی ہے نا وہ بڑی اکاؤنٹ فار ہوتی ہے ہاکی کے لیے. صحیح. جو کہ اس کا بھی فقدان بہت بڑا نظر ہے. صحیح. مجھے کسی جگہ پہ کوئی میچ پلاننگ نظر نہیں آئی کسی ٹورنامنٹ میں. اور یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک میچ پلاننگ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے موٹیویشن. یہ جو موجودہ پلیئر تھے ان کو موٹیویٹ اس طرح کیا جا سکتا تھا کہ سینئر لوگ بیٹھتے، ٹیم مینجمنٹ بیٹھتی، اور ان کو کہتے کہ یہ زندگی کا ایک بڑا نایاب اور آخری دور ہے جس میں پاکستان کی ہاکی آسٹریلیا کے خلاف یا تو اوپر چلی جائے گی تو یا زمین پہ دھنس جائے گی، پھنس جائے گی. تو اس طرح کی موٹیویشن تو کھلاڑیوں کے ساتھ مجھے کوئی نظر نہیں آئی. اگر آئی ہوتی تو ٹیم جو ہے نا یہ پرفارم نہ کرتی جو انہوں نے اولمپک کی تاریخ کی عبرتناک شکست جو ہے نا پاکستان ہاکی کو ہوئی. اچھا، اب آپ کا یہ سٹانس ہے کہ ہمیں FIH کے لیول کو چھوڑ دینا چاہیے؟ بالکل. اور ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ جو جعلی فراڈ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. نہیں تو کیا FIH کو اگر ہم چھوڑیں گے، ہم تمام کیا اس سے یکدم ہٹ نہیں جائیں گے؟ FIH کا جو اپنا ایک چارٹر ہے، جو اپنے کوچنگ کی ٹریننگ کا طریقہ کیا طریقہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 20 سال سے یہ جو کوچنگ کلینک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں FIH کا کیا دیا انہوں نے؟ کون سا ٹورنامنٹ جیتا ہے؟ کسی یورپین ٹیم کے خلاف پاکستان نے کوئی اچیومنٹ حاصل کی ہے؟ تو یہ جیل یونیورسٹی ہے نا ساری والی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں آپ دیکھیں جس گورے کو آپ لے کر آئے ہیں ابھی، اس گورے نے تو آپ کو 1.5 سال میں آپ کی ہاکی کو دیمک کی طرح چاٹ کے کھا لیا آپ نے. تو پھر وہ اس کا مطلب کہ وہ گورا کوچ بھی FIH کا کوالیفائڈ کوچ ہے. تو اس کا مطلب کہ آپ کی انسٹیٹیوشن میں کوئی پرابلم ہے، وہ ایک قسم کا میرے حساب سے جیل ہی ہے سارا. صحیح. اچھا، ہاکی کے آپ بیسک سٹرکچر کی بات کرتے ہیں. مان لی میں نے آپ کی بات کہ یہاں ایشو ہے، کیا آپ کو کوچز کی آفر ہوگی، آپ بیگ کوچ آفر ہوگی تو آپ سنبھال لیں گے پاکستان ہاکی ٹیم؟ تو میں تو ان کے ساتھ تھا. میں نے جب ان کی یہ چیزیں دیکھی تو میں نے ان کو چھوڑ کے آ گیا. ان کو میں نے کہا بھی اس طریقے سے یہ ہاکی ٹیم جو ہے نا سروائیو نہیں کرے گی. میں ان کے ساتھ، میں ایز اے ٹیم مینیجر میں اناؤنس ہوا تھا اور مجھے انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ اولمپک گیم کے لیے آپ کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے. 2010 میں جب یہ 12ویں پوزیشن پر آئے تھے تو ہاکی اتنی نیچے چلی گئی تھی تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس کو ہاکی کا جو ہے نا وہ سیرا باندھا جائے. لیکن انہوں نے جب مجھے ہاکی کے لیے آفر کی تو میں نے کہا کہ ایک تو میری آفیشیل کمٹمنٹ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں ملک کے لیے اور قوم کے لیے جس کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں تو میں نے وہ ایکسیپٹ کر لیا. ایکسیپٹ کرنے کے بعد میں نے ان کے ساتھ تھوڑا کوئی 2 ماہ چلنے کے بعد جب میں نے یہ دیکھا کہ
یہ تو ماحول ہی بڑا عجیب ہے، اس میں اس میں تو میں فٹ ہی نہیں ہو رہا، اس ماحول میں، اس سینیریو میں میری جو انڈکشن ہو رہی ہے نا وہ میری سمجھ سے بالا تر تھی. تو جو میرے ذہن میں پلان تھا وہ میرے ذہن میں رہ گیا، اور جو پلان ان کے ذہن میں تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے پلان کو انڈوز کریں، جو کہ میں نے ایگری نہیں کیا، اور میں ان کو کہا جی اچھا اللہ حافظ، یہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. اللہ کا شکر ہے، اس لیے دیکھیں کہ میں عزت کے ساتھ، ادروائز آج مجھے بھی لوگ جوتیاں مارتے کہ یار تو سابقہ اولمپئن ہے اور تمہاری وجہ سے ٹیم 7ویں نمبر پر آ گئی ہے. تو میرا اس ہاکی کو خیر بات کہنا، اس مینجمنٹ کو خیر بات کہنا، اس ماحول کو خیر بات کہنا، میں کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو جسٹیفائی کیا ہے. اچھا سر یہ بتائیں، ٹھیک ہے، بینگ این ایکسپرٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، پاکستان ہاکی ٹیم جو ہے ایشین سٹائل کھیلتی ہے، یورپین سٹائل کھیلتی ہے، مکس اپ کھیلتی ہے، کیا پھر ہاکی ٹیم کو یہی کرنا چاہیے کہ صرف اور صرف ایشین پہ فوکس کرے، ایشین سٹائل سے ہی کھیلے؟ سب سے بڑی بات ہے جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی فٹنس لیول کو ٹھیک کریں. جب تک پاکستان ہاکی ٹیم فٹ نہیں ہوگی، اس کا فٹنس لیول جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہوگا. آپ یورپین سٹائل لے لیں، جرمن سٹائل لے لیں، ایشین سٹائل لے لیں، فلانا لے لیں، سٹائل ایک ہی ہے جو پاکستان نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہمیشہ یورپ کے اوپر، وہ کیا ہوا ہے ایشین کے ساتھ سوری ایشین سٹائل کے ساتھ، پلس اس نے اپنی فٹنس کے ساتھ. دو چیزیں اگر پاکستان ہاکی میں ہو جائیں، 100% فٹنس، سکل ان کے پاس بہت زیادہ ہے، گاڈ گفٹڈ سکل ہے، اجلٹی ہر پلیئر کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن ان کو گروم اور پالش کرنا جو ہے نا یہ ایکسپرٹ کا کام ہے، جو کہ موجودہ مجھے کسی ہاکی کی انتظامیہ میں نظر نہیں آ رہا کوئی بندہ. اچھا دیکھیں جی، بات یہ سب سے بڑی بات کہ پاکستان ہاکی کی بدقسمتی دیکھیں کہ ابھی 5 جو کہ پلیئر گئے ہوئے ہیں، اختر سور جو ہے وہ بھی ڈیفینسو تھا، خواجہ جنید ڈیفینس میں تھا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے شاہد علی نے اسسٹ کیا، وہ بھی ڈیفینس میں تھا. شاہد علی خان وہ کوچ ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیم کو 12ویں نمبر پہ لے کر آیا، پھر ان کو دوبارہ نامینیٹ کیا چیمپئنز ٹرافی کے لیے، تو پاکستان پھر آخری پوزیشن پہ 7ویں نمبر پر آیا، اور الحمدللہ اب ان کو دوبارہ لیا تھا شاہد علی خان کو، تو پاکستان جو ہے پھر 7ویں نمبر پر آیا. اور گول کیپر کا کمال دیکھیں کہ گول کیپر کا اسپیشلسٹ کوچ رکھا ہے شاہد علی خان کو، اور اس نے تقریباً کوئی 18 گول کھائے ہیں. تو پھر اب اس کوچ کے ساتھ یہ دیکھا جائے کہ اس کو آپ ہمدردیوں میں لے رہے ہیں یا اس کے ساتھ آپ اپنی دوستی نبھا رہے ہیں یا ملک کی بربادی کر رہے ہیں آپ. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کی بات درست ہے، میں سمجھ گیا ہوں ساری باتیں کہ اس میں انتظامیہ کا پرابلم ہے، بہت زیادہ پرابلمز ہیں سارے کے سارے. اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ پاکستان ہاکی ٹیم جو ہے ہمیں گرومنگ کے لیے، ان پلیئرز کی گرومنگ کے لیے نہ تو انٹرنیشنل آپ کہہ رہے ہیں کہ کوچ کو لیں، نہ FIH کے سٹینڈرز کو فالو کریں، سب کچھ اپنا کریں، سینئر اولمپیز جو ہیں وہ آ کے اس کے ساتھ کیسے کوارڈینیٹ کریں، کیا طریقہ کار اختیار کرے، فیڈریشن کیا اختیار کرے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جو ہماری مردہ ہاکی ہے اس میں جان ڈال سکیں؟ میری تو سب سے بڑی سجیشن جو ہے نا، میں بڑی اسٹرانگلی سجیسٹ کر رہا ہوں ٹو دی گورنمنٹ، اور ہاکی کو سامنے رکھتے ہوئے میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو ابھی موجودہ سیٹ اپ ہے نا، ان کو سب کو ہاکی کو خیر بات کہہ کے ایک فریش الیکشن کرائیں اور ہاکی کسی دوسرے کے حوالے کر دیں، یہ اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ بھی نہ کریں. تو ایک نئی سیٹ اپ آئے، نئے سیٹ اپ کے ساتھ جو وہ لوگ جو جن کو ہاکی کی سوجھ بوجھ ہے، عقل ہے، ذہن ہے جن کے بارے میں، ان کو لے کر آئیں اور ان کو ڈویژن دے دیے جائیں، ان کو ضلع دے دیے جائیں، ان کو صوبے دے دیے جائیں کہ اپنے اپنے صوبے میں جا کے ہاکی کی بیسک جو ہے نا وہ ان تک گئیں. ابھی آپ دیکھیں ان کے پاس 17 اکیڈمی ہیں. بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ اگر 17 اکیڈمی میں 4 سال میں کوئی کھلاڑی باہر نہیں نکلا تو یہ کیسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ ہر یونیورسٹی میں سال کے بعد ایک بندہ جو ہے وہ ان کی پروموشن بھی ہوتی ہے، 2 سال کے بعد بھی ہوتی ہے، پھر وہ 4 سال میں گریجویشن بھی کر جاتا ہے. بالکل ہم اسی چیز پہ بات کریں گے. ناظرین ہم پروگرام کا پہلا حصہ جو ہے ہمارا بریک کا وقت ہو رہا ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے ہم آپ کو 2-3 چیزیں بتائیں کہ بریک کے بعد ہم ڈسکس کیا کریں گے. ہم منظور صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی بیسک ہاکی جو فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں وہ لڑکوں میں پیشن نظر نہیں آ رہا، فٹنس کا وہ لیول نظر نہیں آ رہا، پھر سب سے بڑی بات ہے پول آف پلیئرز جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. پول آف پلیئرز کی بڑی پاکستان ہاکی کو اس وقت ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. ہماری کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ ہاکی جو کھیلنے کا وہ جو پیشن ہے، وہ جو جذبہ ہے، وہ کھلاڑیوں کا ہمیں نظر نہیں آ رہا. کھلاڑی دستیاب نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو کہ پاکستان ہاکی کا بیسک سٹرکچر کیسے امپروو کیا جائے گا، کیسے بہتر کیا جائے، ہم منظور صاحب سے وہ ساری باتیں جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پلیز جائیے گا مت، واپس آئیے گا بریک کے بعد.